اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، سرکار کی سیرت کو کیسے بیان کر رہا ہے، وہ سیرت کو ہم جاننے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، کیا آیا؟ نور اور کھلی کتاب۔ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دونوں کا بھی نام ہدایت ہے، دونوں بھی ہدایت کو کہتے ہیں، نور سے بھی مراد ہدایت ہے، قرآن سے بھی مراد ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن جب ہدایت ہے تو پھر اللہ ایک ہی لفظ کو دو بار کیسا استعمال کرے گا، ایک ہی بات کو دو بار بیان کیوں کرے گا؟ اللہ کی جانب سے ہدایت آئی ہے، پھر ہدایت آئی ہے۔ اللہ ذرا عقل رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگوں کی فہرست میں اللہ ہمیں شامل نہیں کیا جو صرف قرآن کی ظاہری صورت کو اپناتے ہیں۔ اللہ ہم کو حقیقت قرآن کو بھی سمجھنے والے لوگوں کی صحبتوں میں بٹھایا ہے۔ قرآن، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن بھی میں بھیجا ہوں اور نور بھی بھیجا ہوں۔ بڑے بڑے مفسرین کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ نور سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے نور سے مراد۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی جانب سے کون آئے؟ نور، نور سے مراد کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اور کون آیا؟ اللہ کی جانب سے قرآن کو اللہ بھیجا ہے۔ بزرگوں، وہ نور کو صحابہ جانے، وہ نور کو صحابہ جانے، وہ نور کو صدیق اکبر جانے، وہ نور کو عمر فاروق جانے، وہ نور کو عثمان غنی جانے، وہ نور کو علی المرتضی جانے، وہ نور کو صحابہ جانے۔ اسی لیے کیا کیفیت ہے؟ مخاطب ہونے سے پہلے سرکار سے، سرکار کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے کیا بول کے حاضر ہو رہے ہیں؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا نبی اللہ، حکم فرمائیے۔ آج بولنا بڑا آسان ہے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، وہ یہ فلاں بن فلاں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو بول رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بزرگوں، بولنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ کب کر کے دکھائے گا بندہ؟ کب کر کے دکھائے گا امتی؟ جب اللہ نے جو سیرت کو بیان کیا ہے، وہ سیرت کو اگر بندہ جانے گا، اللہ تعالی ہم کو حقیقت میں محمد الرسول اللہ پر اپنی جان و مال کو قربان کرنے والا بنائے گا۔ دیکھو صحابہ کا کیا معاملہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ کی اور ہماری طرح نہیں جانے نہ پہچانے، بلکہ سرکار کو اللہ کا نور جانے، وہ صحابہ اللہ کا نور جانے۔ آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سبوں کو عقل عطا کیا ہے، صحیح استعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا کیا کہتے ہیں سرکار کو؟ نعوذ باللہ، ہماری طرح بشر ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بزرگوں، آپ بتلائیے، بشر ہے یا نہیں ہے محمد الرسول اللہ؟ انکار نہیں ہے بشریت کا، لیکن بشر ہے۔ کیسے بشر ہے محمد الرسول اللہ؟ جس میں نورانیت غالب ہے، جس میں نورانیت غالب ہے، بشریت مغلوب ہے۔ آپ بتلائیے، انسان اپنی دو آنکھوں سے، جسم کی دو آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی دیکھا یہ دو آنکھوں سے بولا تو غلط ہے وہ۔ بزرگوں، محمد الرسول اللہ دیکھے یا نہیں دیکھے؟ بزرگوں، کیسا دیکھے؟ بشریت مغلوب ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ نورانیت مغلوب ہونے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بشریت رہنے کی وجہ سے ہی صرف محمد الرسول اللہ کا دیدار نہیں، بلکہ اللہ کا دیدار جو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، کس کی بنا پر؟ بشریت ہے اپنی جگہ، نورانیت غالب ہونے کی وجہ سے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ نور کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ جھگڑوں میں آج دور حاضر کے مسلمان پڑ گئے ہیں،
یہ عنوان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ بزرگوں، ہم کیا ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ کے حبیب کون؟ آپ کے اور ہماری طرح نہیں، بلکہ اللہ کے نور ہے، نورانیت غالب ہے محمد الرسول اللہ میں۔ کیسے غالب ہے، کیسے نور ہے اللہ کے محمد الرسول اللہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، بتلائیے یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو، ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں میں کس کو پیدا کیا سب سے پہلے؟ اس سے پہلے بھی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کیا؟ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا ہے۔ سرکار سے پوچھ رہے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے جابر، جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ جب تک چاہا اسے اپنے سامنے رکھا، جب تک چاہا اسے اپنے سامنے رکھا، جو دینا تھا دیا، جو فیض اس کو دینا تھا دیا، جہاں جہاں سیر کروانا تھا کروا دیا اس کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے، نور کے 4 حصے کیے۔ ایک سے کیا بنا؟ ایک حصے سے لوح، دوسرے سے قلم، دوسرے سے عرش و کرسی، اور چوتھے سے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ فرشتوں کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ وہ نور کو جانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اگر وہ نور کو نہ جانتے، ابو جہل کی طرح وہ دیکھ کر بھی اندھے رہتے۔ بزرگوں، وہ دیکھے، اپنی جان و مال کو قربان کیے، کس کی بنا پر؟ صرف بشریت کے لباس کو دیکھ کر اپنی جان و مال کو قربان نہیں کیے، بلکہ وہ نورانیت کو دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر وہ اپنی جان و مال کو قربان کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور کے عنوان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نور سے کیا ہوا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نور سے پیدا کیا ہر چیز کو؟ حضرت آدم علیہ السلام جب لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو جب نازل فرمایا، 100 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ سنتا تھا لیکن سکوت اختیار کرتا رہا، سکوت اختیار کرتا رہا۔ ایک وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام جو وسیلہ لے کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں میری ایک خطا کو معاف فرما، خطا ہو نہیں سکتی، لغزش کو معاف فرما، لغزش کو معاف فرما۔ یہ سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے، اے آدم، تمہارے کو یہ وسیلہ لینا کیسا معلوم ہوا؟ یہ نام کیسا معلوم ہوا؟ کس کا وسیلہ لے کے تم دعا مانگے ہیں؟ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے پاک پروردگار، جب میری آنکھ کھلی، جب میرے یہ جسم میں جب تو نے روح کو ڈالا، جب میری آنکھ کھلی تو عرش پر میری آنکھیں نظر پر جمی، وہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں یہ سوچا ہے پاک پروردگار،
جب تیرے نام کے بعد کسی اور کا جب نام تو نے شامل کیا ہے تو ایسے ویسے کا نام نہیں ہے بلکہ تیرے محبوب کا نام ہوگا۔